فرزانہ سرور تحریک انصاف کی وہ خاتون ہے جنہیں 9 مئی کے بعد گرفتار کیا گیا، ان کی ضمانت ہوتی ہے، ان کی اس کے بعد پھر گرفتاری ہوتی ہے، پھر ضمانت ہوتی ہے، پھر گرفتاری ہوتی ہے، اور پھر اسی دوران ان کے شوہر کا، ان کے لائف پارٹنر کا، جس شخص نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے، انہیں دیکھے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے پرومیننٹ انگریزی اخبار ڈان نیوز میں باقاعدہ سے یہ لکھا گیا ہے کہ بہت سارے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ فرزانہ سرور کے جو شوہر ہیں ان کا آخری دنوں میں یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی بیوی سے مل سکیں، اپنی بیوی سے ملاقات کر سکیں، لیکن یہ انہیں نصیب نہیں ہوا، چونکہ جو ہی فرزانہ سرور کی ضمانت ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ سے انہیں گرفتار کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ فرزانہ سرور کو جب اجازت دی گئی اپنے خاوند کے فیونرل کے اوپر نماز جنازہ پر شرکت کرنے کی، تو وہ یہ اس کنڈیشن کے اوپر تھی کہ وہ نہ تو اپنی فیملی کے کسی بندے سے ملیں گی، نہ ملاقات کریں گی، نہ ہی تحریک انصاف کی کسی شخصیت سے ملاقات کریں گی۔ 9 مئی ہم سب کے اوپر ایک اٹیک ہے، 9 مئی ایک ایسی داستان ہے جسے پاکستان کی تاریخ بلا نہیں سکے گی، اور 9 مئی کا جو درد ہے، جو کرب ہے، وہ اس ویڈیو کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تحریک انصاف کی خواتین کس کرب اور درد کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ لیکن اسی چیز کو ساتھ رکھتے ہوئے آپ ایک چیز دیکھیں تو پاکستان کے ایک پرومیننٹ جرنلسٹ، پاکستان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون آف ریپیوٹڈ لیگل مائنڈ بھی ہیں، بیرسٹر منیف فاروق صاحب، انہوں نے ایک ویلاگ کیا ہے، اور اس ویلاگ کے اندر باقاعدہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدیجہ شاہ جو ان کے ساتھ 9 مئی کے بعد گرفتار ہیں، ان کی جب ضمانت ہوتی ہے، ضمانت کے بعد انہیں دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر چارجز بھی بہت زیادہ نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے پاور کوریڈورز کے ساتھ، اہم ترین اداروں کے ساتھ بات چیت کی، بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کھل کر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جب ہم نے بات چیت کی کہ ان کی ضمانت کیوں نہیں ہو رہی، تو کہتے ہیں کہ وہاں سے یہ پیغام آیا، باقاعدہ سے پیغام آیا، یہ بتایا گیا کہ ہم نے ان کی ناک رگڑوانی ہے، جب تک ان کے دل میں احساس نہیں ہوتا، جب تک یہ شرمندہ نہیں ہوتے، تب تک انہیں کوئی معافی نہیں ملے گی، اور تب تک یہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے، اور ان کے معاملات کو اسی طرح سے چلایا جائے گا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، پاکستان کی ایک نیشنل لیول کا ویلاگ کرتے ہیں، منیف فاروق ایک نیشنل لیول کی پرسنالٹی ہیں، پاکستان کے اندر جانی جاتی ہے، پرومیننٹ صحافی ہیں، اور وہ باقاعدہ سے بیٹھ کر آن ایئر یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب عدالتیں جو مرضی کر لیں، قانون پاکستان کا جو مرضی کر لیں، جتنا انصاف ہو جائے، لیکن جب تک اہم ترین کوارٹر سے اشارہ نہیں آئے گا، جب تک انہیں محسوس نہیں ہوگا کہ خدیجہ شاہ نے اپنا ناک رگڑ لیا ہے، اپنا سر رگڑ لیا ہے، اور اس نے معافی دل سے قبول کر لی ہے، تب تک انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا خدیجہ شاہ نے باقاعدہ ان کا میسج بھی آیا تھا، انہوں نے دیکھ کر معافی نامہ پڑھا بھی تھا، لیکن منیف فاروق صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی اس معافی نامہ دیکھ کر پڑھنے پر بھی راضی نہیں ہوا گیا، اور کہا گیا کہ نہیں، ان کی ناک رگڑوانی ہے، اور جب تک یہ ناک رگڑتے نہیں ہیں تب تک انہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس ناک رگڑوانے کو دیکھیں، پھر فرزانہ سرور کو دیکھیں، پھر اس سے پہلے عباد فاروق کا جو معصوم بچہ اس دنیا سے چلا گیا تھا، اب وہ سارے مناظر دیکھیں، دل خراش ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ، اسی سے جڑی ہوئی ایک اور خبر ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب نے بھی آج میڈیا سے ٹاک کیا، میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور شیخ صاحب جن 40 دنوں سے جس کرب اور درد سے گزرے ہیں، جس کہانی کو وہ چلا کہتے ہیں، چلا کہ اللہ کی راہ میں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن ایک انفورسڈ ڈس اپیئرنس تھی، ایک زبردستی جبری گمشدگی کی شیخ صاحب کی، اور اس کے بعد ہم نے خود دیکھا کہ عدالتوں کے اندر درخواستیں ڈالی گئی، اور عدالتوں سے درخواست کی گئی کہ شیخ صاحب کو ریکور کریں۔ شیخ صاحب غائب ہیں، ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن شیخ رشید احمد جیسا بندہ، ایک زرک پولیٹیشین، ایک 72 سال کا سیاست دان بھی آج یہ کہنے پر مجبور ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گیا تھا، اپنی مرضی سے چلے پر گیا تھا، اور جناب وہ ان ساری چیزوں کو بلانے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن شیخ صاحب کا جو چہرہ ہے وہ اترا ہوا ہے، شیخ صاحب کی جو انرجی ہے وہ گھری ہوئی ہے۔ اور آج بھی شیخ رشید احمد صاحب نے باقاعدہ سے کھل کر یہ کہا کہ میرا وزن اتنا کم ہو گیا ہے کہ میں اپنے اسکول کالج لیول کا کوٹ پہن رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے آج بڑا کھل کر یہ کہا کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے اداروں کے پیچھے کھڑے ہیں، اور میں جنرل عاصم منیر صاحب اور ڈی جی ISI جنرل ندیم انجم صاحب سے باقاعدہ سے ملاقات کروں گا، اور ان سے درخواست کروں گا کہ عام معافی کا اعلان کریں، ایک عام معافی دیں، سب کو دوبارہ سے گلے لگا دیں، دوبارہ سے آگے بڑھتے ہیں۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ شیخ رشید احمد کی جو لال حویلی جو سیل کی گئی تھی، اس لال حویلی کو ڈی سیل کر دیا گیا ہے، یعنی عدالتی فیصلے شیخ صاحب کے حق میں آنا شروع ہو گئے ہیں، معاملات سارے، پورا ماحول، پورا ایک جو سسٹم تھا وہ شیخ صاحب کے مطابق اور شیخ صاحب اور قانون کے مطابق چلنا شروع ہو گیا ہے، یعنی سب کچھ قانون کے مطابق ہے، لیکن شیخ صاحب کے چہرے کی جو ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں وہ اپنے معمول کے مطابق نہیں آ سکی۔ ان کی حویلی آج ڈی سیل کر دی گئی ہے، حویلی کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، عدالتوں نے بھی احکامات جاری کر دیے گئے۔ بہرحال شیخ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں جیل کے اندر بھی ہوا تب بھی میں انتخابات لڑوں گا، اور ساتھ ساتھ وہ ایک دفعہ پھر معافی تلافی کی بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ سے میں پاکستان کی ہائر اتھارٹی سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک عام معافی کا اعلان کرے۔ لیکن یہ معافی تلافی کی باتیں، گفتگو یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن بھی معافی تلافی کی بہت زیادہ بات چیت کر رہا ہے۔ بہت سارے صحافی ایک مخصوص میڈیا چینلز کے اوپر بیٹھ کر، ایک مخصوص گروپ کے صحافی باقاعدہ سے بار بار کلیم کرتے ہیں یا گردان پڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے، خان معافی مانگے گا، عمران خان کو معافی مانگنی ہوگی، اور معافی آپ ہر صورت دیکھتے ہیں۔ اور آج باقاعدہ سے انصار عباسی صاحب نے اس کے حوالے سے کالم بھی لکھا ہے،
اور وہ کالم بھی عمران خان کے حوالے سے، اور اس کالم کا باقاعدہ عنوان بھی یہ ہے کہ کیا عمران خان کی معافی تلافی کے امکانات، عمران خان کی معافی تلافی کے امکانات، یعنی وہ اس کالم کے اندر بھی ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تحریک انصاف کے لوگوں نے نومائی کیا ہے اور اس کے ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے، دوسری طرف وہ یہ بھی اس کالم کے اندر لکھ رہے ہیں کہ عمران خان ایک مقبول ترین لیڈر ہے اور پاکستان کے اندر اس کی جو مقبولیت ہے وہ پیک پر ہے، اور ساتھ یہ بھی وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان جیل کے اندر ہوتا ہے اور اس دوران بھی اس کی پارٹی انتخابات کروائی جاتے اور جیت جاتی ہے تو پھر بھی یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا اور عمران خان کا اور پولیٹیشنز کا ٹکراؤ ہے خاص طور پر تحریک انصاف کا، یہ برقرار رہے گا، لہٰذا اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ عمران خان معافی مانگے، عمران خان کو معافی مانگنی ہوگی، معافی تلافی عمران خان کو کرنی ہوگی، اور خان جب معافی مانگے گا تو اس کے بعد ہی یہ سارے معاملات آگے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے، اور یہ بھی معافی کے حوالے سے خبر ہے، یہ شہباز گل صاحب نے ایک ویلاگ کیا ہے اور اس ویلاگ میں شہباز گل صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے انہیں پیغام بھیجا، یہ عمران خان کا ایک پیغام آیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد جن جن لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، دباؤ میں آ کر، پریشر میں آ کر، جنہیں ڈرا کر دھمکا کر یا جن کا بازو مروڑ کر پاکستان میں پریس کانفرنسز کروائی گئی ہیں، ان کی معافی تلافی بھی ممکن ہے، اور ممکن ہے کہ وہ معافی مانگ کر تحریک انصاف میں دوبارہ سے شامل ہو جائیں، چونکہ ان سے زبردستی پریس کانفرنسز کروائی گئی ہیں، زبردستی انہیں مجبور کر کے وہ ساری پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، لہٰذا ان کے لیے معافی کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑا کھل کر شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب عمران خان کا اس سارے معاملے کے اوپر سٹانس جو ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے، عمران خان شروع سے یہ کہتے رہے کہ جناب 9 مئی کے حوالے سے ایک جوڈیشل انکوائری ہو، اور جوڈیشل انکوائری میں تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے، تمام تر چیزوں کو سمجھا جائے کہ اصل میں 9 مئی والے دن ہوا کیا تھا، اور اس سارے معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس کمرے سے ٹریگر کیا جائے جہاں پر عمران خان صاحب بایو میٹرک کے لیے وہاں پر گئے تھے، اور اس کے بعد ایک ایسا ماحول بنا تھا جس کے ویژولز بھی موجود ہیں، جس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، جو آپٹکس کریٹ ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک میسیو پروٹیسٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک بدقسمت ترین واقعہ جو ہم سب کے اوپر اٹیک ہے، یہ صرف پاکستان کے حساس اداروں، پاکستان کے حساس تنصیبات نہیں، بلکہ ہر شہری کے اوپر، ہر ادارے کے اوپر، تمام تر پاکستانیوں کے اوپر اٹیک ہے۔